مہروارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج گھر اور معاشرہ پروگرام میں جو ہمارا موضوع ہے، ٹاپک ہے، وہ ہے شک۔ جی یہ شک بڑا خطرناک ہے۔ شکوک و شبہات، شک کرنا، یہ بعض اوقات تو بڑی آزمائش کر دیتا ہے۔ یہی شکوک و شبہات، شک، یہ گھروں کو توڑ دیتے ہیں، میاں بیوی کے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، اولاد والدین سے جدا ہو جاتی ہے، پارٹنرشپ ٹوٹ جاتی ہے، کاروبار خراب ہو جاتا ہے، سیٹھ ملازم کے معاملے میں شک میں پڑ گیا، اور جو ہے وہ ملازم سیٹھ کے بارے میں پڑ گیا۔ بہت ساری اس طرح کی بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جس سے بندہ اپنا بہت سارے میٹر، دنیا کے بھی، گھر کے بھی، خاندان کے بھی، بزنس کے بھی، جاب کے بھی، پڑھائی کے بھی خراب کر لیتا ہے۔ اور پھر اس میں نیگیٹو تھنکنگ کا بہت بڑا دخل ہے، منفی سوچ۔ یہ جو منفی سوچ ہوتی ہے یہ بندے کو برباد کر دیتی ہے۔ شکی مزاج ہوگا ہی منفی سوچ والا۔ اگر پوزیٹو سوچ والا بندہ ہے، مثبت سوچ والا بندہ ہے، تو یہ تو اچھا سوچے گا، کسی پر اچھا ہی گمان کرے گا۔ پھر شکی مزاج بندہ بدگمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ تو مزید بھی ہم اس موضوع کو آگے لے کے چلیں گے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک کی فضیلت ہم سنتے ہیں کہ درود پاک کے بڑے فضائل ہیں، بڑی برکتیں ہیں۔ درود پاک ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے۔ ہمارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو روزانہ مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام میں ہمارے مبلغین ہوتے ہیں۔ آئیے ہمارے مبلغین کی آپ کو زیارت کرواتے ہیں۔ ماشاءاللہ مولانا وسیم عطاری مدنی یہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہے، مولانا فراز عطاری مدنی ہمارے ساتھ ہے۔ ماشاءاللہ مرحبا، ویلکم، بھلی کری آیا، جی آیا نو، ماشاءاللہ آپ تشریف لائے۔ اللہ پاک ہم سب کا آنا، سننا، بیٹھنا، بولنا قبول فرما لے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اخلاص دے، اچھی اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین سے بھی عرض کروں گا، جب بھی کوئی ایسا کام کریں، نیک اور جائز کام، اچھی اچھی نیتیں ضرور کر لیں۔ اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ اچھی نیتوں کا بھی ثواب ملے گا، اچھی نیتوں کی بھی اپنی ہی ایک برکتیں ہیں۔ تو سب سے بنیادی جو نیت ہے وہ ثواب کی اور اللہ کی رضا کی نیت، ثواب کی اور اللہ کی رضا کی نیت ہوگی، انشاءاللہ اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ میں آپ کو بخاری شریف کی ایک حدیث پاک سناؤں گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، لوگوں سے منہ پھیر لو، کیا تم نہیں جانتے کہ اگر تم لوگوں میں شک کو تلاش کرو گے تو انہیں خراب کر دو گے یا تباہی میں ڈال دو گے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین توجہ فرمائیے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بخاری شریف کی حدیث ہے۔ میں ایک دفعہ آپ کو اور عرض کروں گا، توجہ سے سنیے گا، یہ کیا پیارا فرمان ہے۔ یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں سے منہ پھیر لو، کیا تم نہیں جانتے کہ اگر تم لوگوں میں شک کو تلاش کرو گے تو انہیں خراب کر دو گے اور تباہی میں ڈال دو گے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، خواہ مخواہ کسی مسلمان کے چال چلن اور گفتگو کے بارے میں شک و شبے کی عادت انتہائی بری ہے۔ اس سے بہت ساری خرابیاں جنم لے سکتی ہیں اور بہت سارے معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ سب سے بنیادی چیز تو یہ کہ بندہ گناہوں میں پڑ جائے گا، ناجائز کاموں میں پڑ جائے گا، حرام میں پڑ جائے گا، بدگمانی میں چلا جائے گا، رشتے خراب ہو جائیں گے۔ یہ تو ہمیں یہ عادت ختم کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائیے۔ بڑھتے ہیں اپنے مبلغین کی طرف۔ فراز مدنی بھائی، شکوک و شبہات، شک، دین اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام یہ بڑا پاکیزہ مذہب ہے اور ہر وہ اچھی تعلیم اس نے اپنے ماننے والوں کو دی ہے کہ جس سے محبتوں میں اضافہ ہو اور دشمنیوں میں کمی ہو، ناراضیوں اور بدگمانیوں میں کمی پیدا ہو۔ تو اسلام تو یہی حکم دیتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ حسن ظن رکھا جائے اور بدگمانی
اور شک کے اندر مبتلا نہ ہوا جائے۔ یہاں میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ شک، گمان غالب، یہ الفاظ ہمارے یہاں کافی بولے جاتے ہیں، تو ان سب کی تعریفوں میں تھوڑا فرق ہے، وہ اگر سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، معلوماتی بھی ہے۔ کہ شک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ دو معاملوں کے درمیان موقوف رہے، اس کے سامنے کوئی معاملہ ہو تو وہ فائنل نہ کرے، دونوں کی طرف اس کا میلان باقی ہو اور وہ موقوف رہے، تو اس کو کہتے ہیں شک۔ اور کسی ایک جانب اگر اس کا رجحان بڑھ جائے اور دوسرے کو وہ چھوڑے نہ، یعنی کسی معاملے میں کسی ایک جانب اس کا رجحان زیادہ ہے لیکن دوسری جو صورت ہے اس کو بھی وہ اختیار کیے ہوئے ہے، وہ بھی اس کے ذہن میں ہے، تو اس کو کہتے ہیں ظن، یعنی یہ صرف گمان ہے۔ اور جب کسی ایک چیز کو وہ ترجیح دے دے اور دوسرا بالکل چھوڑ دے تو یہ ہوتا ہے گمان غالب۔ تو اب ان چیزوں کے اندر فرق سمجھنا ضروری ہے۔ بعض اوقات ہمارے سامنے کچھ معاملات ایسے آتے ہیں تو وہ شک کی کیفیت میں ہی ہوتے ہیں کہ دونوں طرف ہمارا رجحان باقی ہوتا ہے، کسی ایک کو ہم ترجیح نہیں دیتے، اور ہر صورت میں یہ گناہ بھی نہیں ہوتا ہے، اس کو ہم بدگمانی نہیں کہتے۔ بدگمانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ کسی ظاہری اسباب کو دیکھ کر کوئی رائے اپنے اندر قائم کر لیتا ہے، یہ گمان ہوتا ہے، اور پھر اگر وہ برا گمان قائم کرتا ہے تو اس کو بدگمانی کہتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں تو یہ تعلیم دی گئی، اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو، اس لیے کہ کچھ گمان یہ گناہ ہو جاتے ہیں۔ علماء نے فرمایا کہ یہاں جو مطلقاً فرمایا نا کہ بہت گمانوں سے بچو، تو اس لیے فرمایا گیا کہ بندہ گمان کرتے ہوئے یہ خیال کرے کہ کہیں یہ والا گمان گناہ نہ ہو جائے، یعنی ہر گمان سے پہلے جو ہے بندہ تھوڑا سا کانشیس ہو جائے، سینسیٹیو ہو جائے کہ یہاں پر ایسا نہ ہو کہ یہ گمان جو ہے وہ گناہ کی طرف چلا جائے، کیونکہ ہوتا ہے ایسا ہی کہ جب بندہ کسی معاملے میں کوئی چیز دیکھتا ہے، اپنے جو ہے وہ ذہن میں کوئی چیز لاتا ہے، رائے قائم کرتا ہے، تو پھر بعض اوقات وہ رائے بری ہو جاتی ہے اور وہ پھر بدگمانی کی طرف بندے کو لے جاتی ہے۔ تو اس لیے بدگمانی تو یہ حرام ہے، گناہ ہے، اس کو باطنی غیبت قرار دیا گیا ہے، تو اس لیے بدگمانی سے تو ہمیں بچنا ہی چاہیے۔ اور شک اور اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں، اس میں سامنے والے کی عزت دری ہوتی ہو، سامنے والے کا جو ہے وہ نام خراب ہوتا ہو، یا ہمارے ذہن میں کسی کے بارے میں کوئی غلط بات پیدا ہوتی ہو، تو ہر اس طریقے کی بات سے تو اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ کیا بات ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین، جیسا فراز مدنی بھائی نے فرمایا، واقعی کہ شک آگے بڑھتا ہے تو یہ بدگمانی میں لے جاتا ہے، اور پھر وہ شکی مزاج لوگ بدگمان بھی رہتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ بدگمانی سے بچو، بے شک بدگمانی بدترین جھوٹ ہے۔ بدگمانی سے بچنے کا ہے، واقعی شک کریں گے بدگمانی میں مبتلا ہوں گے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی سے برا گمان رکھا، بے شک اس نے اپنے رب کریم سے برا گمان رکھا۔ تو واقعی شک سے بچیں۔ بدگمانی پورا ایک ٹاپک ہے، لیکن شک بھی تو ہے کہ بندہ کسی پر شک کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شک کرتا ہے، اور ہر بات کو نیگیٹو لے کر جاتا ہے، منفی لے کر جاتا ہے۔ میاں بیوی شک کرتے ہیں ایک دوسرے پر، اور زیادہ تر تو عموماً ناراض نہیں ہوئے گا عورتیں مرد پر کہ کہاں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ بعض شوہر بھی شکی مزاج ہوتے ہیں، اپنی بیویوں کے موبائل کو چیک کرنا، آنا جانا چیک کرنا۔ بعض ساسیں ہوتی ہیں کہ بہو کے معاملات پر کہ وہ شکی مزاج کہاں گئی تھی، اور اپنے پھر بیٹے کے کان بھرنا کہ یوں۔ تو یہ سب کے اپنے اپنے پارٹ ہیں، سب ایسے نہیں ہوتے، یہ یاد رکھیے کہ سب ایسے نہیں ہوتے۔ ہر بیوی شکی مزاج نہیں ہے، ہر شوہر شکی مزاج نہیں ہے، ہر ساس شکی مزاج نہیں ہے، ہر بہو شکی مزاج نہیں ہے، ہر سیٹ شکی مزاج نہیں ہے، لیکن ہوتے بھی ہیں۔ اب بالفرض یہ ہے کہ بھائی کسی نے کچھ کروا دیا، جب سے یہ بہو آئی ہے تو جو نا ہمارے گھر میں معاملات خراب ہیں، اس کی ماں بہت تیز ہے، اس کی ماں نے کچھ کیا ہوگا، کہیں گئی ہوگی کسی جعلی بابا کے پاس اور کچھ پڑھوا کے لائی ہوگی، کچھ کر دیا، ہمارے تو گھر میں ٹینشن ہے، بیماریاں ہیں۔ تو اتنے سارے لوگ اسپتالوں میں پڑے ہوئے کہ سارے کے سارے کسی نے بد عمل کیا ہے، کسی سب پر جادو کر دیا ہے، سب پر کسی نے بندش کر دی ہے۔ ایسا نہیں ہے، بیماریاں بھی آ جاتی ہے، پریشانیاں بھی آ جاتی ہیں، اور کاروبار بھی اپ ڈاؤن رہتا ہے۔ بعض اوقات ہمارے اپنے رویے ہوتے ہیں کہ اولاد دور ہو جاتی ہے، لیکن وہی شک اور بدگمانی یہ بڑھتے بڑھتے اتنی ہوتی ہے کہ پھر نفرتیں، پھر وہ لڑائی جھگڑے، پھر سارا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، شک کو اپنے دل دماغ میں جگہ نہ دیں۔ آتے ہی ہیں، شیطان لائے گا کہ نفرتیں ہوں، لڑائیاں ہوں، لیکن اپنے دل و دماغ میں اس کو آنے نہ دیں۔ اب آنے کیسے نہ دیں وسیم بھائی، کیسے روکیں بھائی اس کو؟ بہت ساری چیزوں کی طرف حضور آپ نے بھی توجہ دلائی ہے، اور ہے ایسا ہی کہ ان چیزوں میں جو اصل ہے نا کہ شک پیدا کرنے والی چیزوں کو ختم کرنا، اصل اگر اس کی طرف چلے جائیں گے تو اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ یہ ساری چیزیں دور ہوتی چلی جائیں گی۔ اولاً تو ظاہر ہے کہ شک کسی پر بھی کرنا، جیسے کہ ابھی آپ نے میاں بیوی کے حوالے سے توجہ دلائی کہ شوہر جو ہے وہ بیوی کا موبائل چیک کر رہا ہے، بیوی شوہر کا موبائل چیک کر رہی ہے،
اور اسی طریقے سے شوہر صاحب اگر کہیں سے کام سے لیٹ ہو رہے ہیں یا کہیں جا رہے ہیں تو اس پہ شک کرنا. تو دیکھیں یہ وہ چیز ہے کہ جو گھر کا امن جو ہے نا وہ برباد کر دیتی ہے, اور اس چیز کی مذمت احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے کہ جو لوگ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو پھر وہ عیبوں کی طرف چلے جاتے ہیں, عیب تلاش کرنے کی طرف چلے جاتے ہیں, ان کے درمیان آپس میں نا اتفاقی ہونا شروع ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, گمان سے بچو, گمان بڑی جھوٹی بات ہے, اور مسلمان کی عیب جوئی نہ کرو, ان کے ساتھ حرص, حسد, بغض, بے مروتی نہ کرو. اے اللہ تعالیٰ کے بندوں, بھائی بنے رہو جیسا تمہیں حکم دیا گیا. مسلمان کا بھائی ہے, اس پر ظلم نہ کرے, اس کو رسوا نہ کرے, اس کی تحقیر نہ کرے. تقوی یہاں ہے, تقوی یہاں ہے, تقوی یہاں ہے. حدیث پاک میں 3 دفعہ اس بات کو ارشاد فرمایا, اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ فرمایا کہ تمہارا تقوی تو یہاں ہے. اور فرمایا آدمی کے لیے یہ برائی بہت ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر دیکھے. ہر مسلمان پر حرام ہے, اس کا خون بھی, اس کی آبرو بھی, اس کا مال بھی. اللہ پاک تمہارے جسموں اور صورتوں اور عملوں پر نظر نہیں فرماتا, لیکن تمہارے دلوں پر نظر فرماتا ہے. تو یہ بات پیش نظر رکھیں کہ اولاً تب بندے کو شک ہوتا ہے نا کسی پہ, تو پھر اس کے بعد وہ اس کی عیب جوئی میں لگ جاتا ہے. صحیح. اور یہ شک ہی ہے جو عیب جوئی کی طرف لے کر جاتا ہے انسان کو. اب میاں بیوی اولاً تو ایک دوسرے پر شک کر رہے ہوتے ہیں, جی, پھر ان کو ان کے کاموں کے اندر عیب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی اگر بیوی بیٹھ کر مثال کے طور پہ, جیسے کہ بارہا ہمارے یہاں مثال بھی دی جاتی ہے کہ وہ اگر بیٹھ کر مصلی پر تسبیح بھی پڑھ رہی ہے نا, تو شوہر کو اگر یہ ہو گیا ہے کہ یہ میرے ساتھ مخلص نہیں ہے, تو اس کے دماغ میں یہی بات آ رہی ہوتی ہے کہ یہ شاید جو ہے نا مجھے اپنے جسے کہتے ہیں کہ قبضے میں لینے کے لیے یا میرے نقصان کے لیے جو ہے نا کسی بابا سے کوئی وظیفہ لے کر آئیے جو یہ وظیفہ پڑھتی چلی جا رہی ہے. بڑی پیاری بات. اب یہ والی بات شخص سے آگے انسان کو جو ہے وہ سمجھنے کے عیب جوئی کی طرف لے گئی. اب وہ انہی چیزوں میں ہر چیز میں اس کو شک ہوتا چلا جائے گا, ہر چیز میں وہ اس کے عیب تلاش کرتا چلا جائے گا. پھر نتیجہ کیا ہوگا, ایک محبتوں بھرا گھر تباہ و برباد ہو جائے. وسیم بھائی آپ نے جو مثال دی نا, واقعی ایک جیسے کچھ پڑھنے پر بھی دی, جی, باقی یہ شک کی جو ایک بنیاد ہے, جب آگے بڑھ کر اس کی خرابیاں ہوتی ہیں. اب موبائل پر کس سے دیر تک بات کر رہے ہیں, اچھا ہو سکتا ہے کہ وہ روم سے نکل کر بالکنی میں صحن میں جا کر بات مرد یوں کر رہا ہے کہ میرے بیوی بچوں کی نیند خراب نہ ہو, اور وہاں یہ شک پیدا ہوا کہ یہ باہر جا کے بات کیوں کر رہا ہے. اچھا شوہر کی آنکھ لگی اور پتہ چلا کہ بیوی باہر چلی گئی, اور جو وہ کسی سے بات کر رہی ہے, اب اس کو شک ہوا کہ باہر جا کر کس سے بات کر رہی ہے, کیا پتا اس کی والدہ کے یہاں کوئی بیماری ہو, کوئی ایمرجنسی ہو, کوئی ایسا کام آ گیا ہوگا, اس نے سوچا ہوگا کہ شوہر کی نیند خراب نہ ہو. یہ تو واقعی بڑی پیاری آپ نے بات فرمائی کہ یہ جو ہے شک میرے مدنی چینل کے ناظرین, یہ ہنستا بستا گھر اجاڑ دیتا ہے. اب بالفرض بچہ ہے, موبائل یوز کر رہا ہے, احتیاط کرنی چاہیے والدین کے سامنے. ایک دم ابو آئے یا گھر کا بڑا آیا, ایک دم اس نے کچھ بند کیا تو شک یہ پیدا ہوا کہ یہ غلط چیز دیکھ رہا تھا. کیا پتہ یہ ڈر گیا ہو کہ گھر میں بار بار منع کرتے موبائل زیادہ یوز نہ کریں, اور یہ ڈر گیا ہو, ڈر کے بند کر رہا ہو, ضروری نہیں غلط چیز دیکھ رہا ہو. اب ہم شک میں پڑ گئے, پتہ نہیں کیا دیکھتا ہے, پکڑ کے موبائل لے کر بیٹھ گئے. یہ تو واقعی یہ آپ نے جو جملہ کہا نا کہ یہ شک جو ہے بہت ساری خرابیوں کو جنم دیتا ہے. حضور اس میں ایک بات اور بھی کہ گھر میں موبائل ظاہر ہے کہ آج کل ہر ایک کے پاس ہے, بچوں کی امی کے پاس بھی ہے, آپ کے پاس بھی ہے. اب بعض اوقات انون نمبر سے کال آ گئی گھر کی خاتون کو, بچوں کی امی کو. اب ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ خاندان میں کسی کی کوئی ایسی کال آ رہی ہو جو کہ ایمرجنسی ہو, کوئی پرابلم نہ ہو گئی ہو. صحیح. اب انہوں نے ریسیو کر لیا. صحیح. اچھا, اب ریسیو کرتے ہی انہوں نے بھی اپنے انداز سے بالکل صحیح بات کی. کون ہے, جس طرح ایک عورت کو بات کرنے کا حکم ہے کہ غیر مرد سے اگر بات کرے تو کڑک لہجے میں گفتگو کرے. اب انہوں نے بول لیا کون, فلاں نہیں, یا 9 نمبر ہے, آپ یہ فلاں کا نمبر نہیں ہے, ختم ہو گئی بات. اتنے پر بھی اگر آپ شک میں چلے جائیں گے, نہیں آپ نے غیر مرد کا فون ہی کیوں اٹھایا. صحیح. بھائی بات یہ تھی کہ اس اللہ کی بندی کی نیت تو اس میں اچھی تھی کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا کوئی خاندان میں کوئی مسئلہ نہ ہو گیا ہو, کسی خاندان کے ایسے فرد کا فون نہ آ گیا ہو, یا خاندان کی کسی خاتون کا ایسی کا فون نہ آ گیا ہو کہ جو کوئی ایمرجنسی کی اطلاع دے رہی ہو. اس نے اس سینیریو میں فون اٹھا لیا. اب اس میں بھی شک میں جانا, اور پھر عیب لگانا, پھر تہمت لگانا, اور پھر تہمت دیکھیں, یہ تہمت لگانا یہ احادیث مبارکہ میں اس کی بڑی مذمت آئی. بعض مرد اس کے اندر بہت آگے تک چلے جاتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا,
خواب میں کہ وہ زبانوں سے لٹکائے ہوئے ہیں، ان کو زبانوں سے لٹکایا ہوا ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پاک دامن عورتوں پر تہمتیں لگایا کرتے تھے، پاک دامن لوگوں پر ان کی تہمتیں لگا کرتی تھیں۔ تو اب یہ تہمت لگانے والا غور کرے کہ اتنی سی بات پر میں اتنا آگے نکل گیا، کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت میں آ جاؤں گا۔ اسٹارٹ کیا ہوا تھا؟ شک سے عیب جوئی سے پھر اس کو اپنے اوپر طاری کر لینا، اور وہی والی بات بدگمانی مبتلا ہو جانا، اور پھر ایک پاک دامن عورت پہ عجیب و غریب قسم کے الزامات لگا دینا۔ صحیح فرما رہے ہیں۔ اس لیے میاں بیوی کو اس میں چاہیے جی پازیٹیو رہیں، اطمینان کے ساتھ رہیں، اور اللہ پاک کرم کرے ایک دوسرے کو اچھے انداز پر سمجھیں تو گھر امن کا گہوارہ رہے گا، ورنہ بے چینی اور بے قراری ہوتی رہے گی، گھر میں لڑائیاں ہوتی رہیں گی۔ صحیح۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، بڑی پیاری ایک مثال دی ہے اور بڑے پیارے انداز میں بتایا۔ اس میں جب یہ وسیم بھائی فرما رہے تھے تو میرے ذہن میں یہ بھی آیا کہ بعض اوقات ان نون نمبر یا رانگ نمبر سے بھی کال آ جاتی ہے، بعض اوقات ہوتا ہے یہ، تو اب یہ چیز بھی جو ہے وہ شک میں مبتلا بعض لوگوں کو کر دیتی ہے۔ اصل میں یہ کمزور ذہنیت کے مالک لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر اتنا اسٹیمنا نہیں ہوتا کہ کسی بھی چیز کو پازیٹیو لیں۔ فار ایگزامپل، گھر میں کسی فرد کے پاس، یعنی کہ اگر گھر میں بچیاں ہیں، ان کو کوئی ان نون نمبر سے رانگ نمبر آ گیا، اب باپ شک میں مبتلا ہو گیا، نہیں، اچھے طریقے سے ہینڈل کریں، کون ہے کیا ہے، اچھا نظر رکھنی چاہیے، ایسا نہیں کہ بالکل وہ۔ اسی طرح بیوی کے موبائل پر ان نون نمبر سے کال آتی ہے تو وہ ان نون نمبر تو چلو اپنی جگہ ہے، لیکن ان نون نمبر کے ساتھ بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں تنگ کرنے والے، رانگ نمبر ہوتے ہیں اور وہ تنگ کرتے ہیں، اور اس طرح کے واقعات تو بے شمار ہیں کہ رانگ نمبر آیا اور کسی گھر کی خاتون نے اٹھایا، اور خاتون کی آواز سننے کے بعد وہ پوچھا کس سے بات کرنی ہے، بولا آپ سے ہی کرنی ہے۔ تو الامان، اللہ محفوظ فرمائے، اس طرح کے لوگوں کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، کسی خاتون کو تنگ کر رہے ہیں خام خواہ۔ اسی طریقے سے بعض اوقات جس طرح مرد عورت کو تنگ کر رہے ہیں، اس طرح بعض عورتیں بھی ہوتی ہیں، اب پتہ نہیں کس مزاج کی وہ عورتیں ہوتی ہیں کہ بعض اوقات مردوں کو بھیجا فون کرتی ہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی کچھ نہیں، بس آپ سے بات کرنی ہے، یا کہیں دیکھا یا سنا یا کوئی ایسا ہوگی یک طرفہ انوالومنٹ، اور وہ کال یا میسج کر کے اس مرد کو بار بار تنگ کرنا، وہ انٹرسٹڈ بھی نہیں ہے، جواب بھی نہیں دیتا۔ اچھا وہ میسج یا کال بچوں کی ماں کے پاس چلی گئی، اگر وہ شادی شدہ ہے، وہ بولے کہ یہ خاتون کون ہے، کیا ہے یہ، اب گھر میں وہ شک پیدا ہوا کسی کی نادانی بے وقوفی کی وجہ سے، وہ شک بڑھتے 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 نہ جانے کہاں سے کہاں چلا جائے، ہنستا بستا گھر اجڑ جائے۔ تو ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کے گھر میں آگ لگانے کی، کسی کا گھر برباد کرنے کی؟ فراز مدنی بھائی، ایک تو خیر پہلو موبائل اور یہ بتایا، یہ بھی ایک اپنی جگہ ہے، اس کے علاوہ شک کی کہ اور بھی پہلو نکلتے ہیں۔ یہ احتیاطی جو ہے وہ بعض اوقات شک کی بنیاد ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے اب کسی کو پتا ہے کہ بھائی فلاں شخص جو ہے وہ اس کا مزاج ایسا ہے، دیکھیں مزاج کو تبدیل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، یہ نہیں کہ ہم کہیں گے اور کل جو ہے نا وہ بٹن دبایا اور وہ شک مزاج جو ہے نا وہ ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا، اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اب کسی فرد کو پتا ہے کہ میں جس بندے کے ساتھ رہ رہا ہوں، میں اگر ملازم ہوں تو میرا سیٹ، میں اگر بیوی ہوں تو میرا شوہر، میں شوہر ہوں تو میری بیوی، ان کا مزاج اس طرح کا ہے، تو خود بھی تو اپنے آپ کو احتیاط میں لے کر آئے نا، خود بھی ایسے کام نہ کریں جس سے سامنے والا بدگمانی کا شکار ہو، شک میں مبتلا ہو۔ اب بعض اوقات وہ حرکتیں بھی ایسی کر رہے ہوتے ہیں کہ سامنے والا شک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کی علماء نے مثال یہ بھی دی ہے کہ ایک بندہ اگر شراب خانے کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اگرچہ وہ شراب نہ پیے، اگر کسی نے اس کو شرابی کہا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو تہمت کے مقام سے بچایا نہیں ہے، اور حدیث پاک میں بھی ہے کہ اپنے آپ کو تہمت کے مقامات سے بچاؤ۔ تو اب یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ ہمیں احتیاط بھی کرنی چاہیے۔ اب جیسے نمبروں کی مثال جو ہے وہ دی گئی ہے، تو ہمارے یہاں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایزی لوڈ وغیرہ بھی ہوتا ہے، بیلنس وغیرہ ڈلوانا ہوتا ہے، تو یہاں پر احتیاط کی بہت زیادہ حاجت ہے۔ اسلامی بہن اگر ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ ایسا نہ ہو کہ جا کے اپنا نمبر دکاندار کو دے دے، پھر اسی طرح نمبر آگے سے آگے بڑھتے ہیں۔ بعض اوقات دیگر مقامات ہوتے ہیں کہ جہاں پر نمبر دینے پڑتے ہیں، تو جہاں پر پتہ ہے کہ یہ تھوڑا سا سینسیٹیو معاملہ ہے، یہاں سے میرا نمبر آگے پیچھے ہو سکتا ہے، تو وہاں اپنا نمبر نہ دیں، اپنے محرم کا نمبر دے دیں، ضروری تو نہیں ہے کہ اپنا ہی نمبر دینا ہے۔ یہاں سے بے احتیاطی شروع ہوتی ہے۔ اس طرح کی بہت ساری بے احتیاطیاں خود بھی میرا مشاہدہ ہے کہ جب وہ احتیاط نہیں کرتے تو پھر ظاہر انون نمبر سے کال آتی ہے۔ اچھا اب جب کال آ گئی تو یہ تو ہم نے بتا دیا کہ شک نہیں کرنا ہے، لیکن یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ جس کے پاس کال آئی ہے اس نے کیا کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ پھر وہ بھی آدھے گھنٹے تک لگے رہے، ہاں بھائی میں یہ نہیں ہوں، میں فلاں نہیں ہوں۔ ایسا بھی میرے مشاہدے میں واقعات آئے کہ وہ کال آئی تو غلط فہمی کی بنیاد پر تھی، لیکن سامنے والے نے اس کو رسپانس کیا اور کرتے کرتے بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ تو یہ جو وسیم بھائی نے بڑی اچھی مثال دی تھی کہ ایمرجنسی میں کالز آتی ہیں، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو ایمرجنسی میں کال کرتا ہے نا وہ کم سے کم 3-4 بار کال کرتا ہے،
تو اگر اننون نمبر سے کال آ رہی تو ایک بار نہ اٹھائیں، 2 بار نہ اٹھائیں، جب آپ کو لگے کہ یہ بار بار آ رہی ہے تو پھر آپ کال اٹھا لیں۔ بعض اوقات پہلی باری میں جب کال اٹھتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کسی خاتون کا نمبر ہے تو سامنے والے کو موقع مل جاتا ہے۔ تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہاں پر احتیاط کا پہلو جو ہے نا وہ پیش نظر رکھیں، فوراً سے کسی کا شکی مزاج ختم نہیں ہوگا۔ تو آپ اگر کسی ایسے افراد کے ساتھ رہتے ہیں کہ جن کا آپ کو لگتا ہے کہ ان کا مزاج شک کرنے والا ہے تو ان کو موقع بھی نہ دیں، جتنا ہو سکے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، کیونکہ جو اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے، جو محتاط رہتا ہے، وہ سدا سکھی رہتا ہے۔ تو اپنے جب پتہ ہے کہ بھئی سامنے والا اس طرح کے مزاج کا ہے تو اس کی اصلاح بھی کرتے رہیں، تربیت بھی کرتے رہیں، اور اگر آپ نے احتیاط نہ برتی تو پھنسنا آپ نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، ایسا نہ ہو کہ پھر وہ تلوار کا رخ یا گن کا رخ آپ کی طرف آ جائے اور پھر آپ پچھتاتے رہیں کہ یار میں پہلے احتیاط کر لیتا تو اچھا ہوتا۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، فراز مدنی بھائی نے زبردست ایک جہت بتائی، یعنی گفتگو تو بہت ساری کی، بہت پیاری بات کی، لیکن ایک تو یہ کہ احتیاط، دوسرا جو ہے شکی مزاج، لوگوں کا مزاج سمجھنا، یہ بھی ایک معاملہ فہمی ہے کہ بہت سارے لوگوں کا ہوتا ہے گھر میں جو ہے وہ شکی مزاج، گھر میں، کام میں، دنیا میں ایسے لوگ ہیں کہ جو شکی مزاج ہوتے ہیں۔ اب جیسے سیٹ ہے، اب وہ شکی مزاج ہے کہ یار یہ کوئی چوری نہ کرتا ہو، یہ ملازم ہے یہ، اور ملازم بھی دیکھے نئی گھڑی لے کر آ رہا ہے، کبھی کوئی نیا جو ہے وہ موبائل لے کر آ گیا، تو کبھی کیا لے کر آ رہا ہے، کبھی کوئی گاڑی چینج کر لی اس نے کہ بھائی میں نے یہ نئی گاڑی لی ہے۔ تو اگر آپ کے کوئی لاٹری کھلی ہے، آپ کے والد صاحب نے دی ہے، کسی دوست نے گفٹ دی ہے، تو اگر آپ ہر ہفتے، ہر مہینے، ہر 1.5-2 مہینے میں کوئی آ کر سرپرائز دیں گے سیٹھ صاحب کو کہ ماشاءاللہ، آپ سیٹھ صاحب کے دل میں شک تو آپ نے ڈالا، ضرورت کیا اپنی خوشیاں سب سے یوں شیئر کرنے کی۔ اچھا، بہت سارے لوگ جو ہے وہ بدگمان یوں بھی ہو جاتے ہیں کہ وہ از خود جو ہے وہ اذیت اوڑھ لیتے ہیں، ان کے بعد بہت پیسہ آ رہا ہے، یہ یوں کر رہے ہیں، یہ یوں کر رہے ہیں۔ تو اب احتیاط کیجیے۔ میں جب فراز بھائی فرما رہے تھے تو فراز بھائی میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ بھائی اپنی خوشیاں بھی شیئر کرنے میں احتیاط کریں، کئی لوگ بدگمان بھی ہو سکتے ہیں، تہمت بھی لگا سکتے ہیں، شکوک و شبہات میں بھی پڑ سکتے ہیں، بڑا پیسہ آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے۔ تو آج کل تو شو جب تک نہ کریں تب تک تو کہتے ہیں نا کھانا ہضم نہیں ہوگا، کھا رہے ہیں تو کڑھائی شو کرنی ہے، وہ سیخ بوٹیاں ہیں تو وہ شو کرنی ہے، ہوٹل کا ویو شو کرنا ہے، تو یہاں جا رہے ہیں تو یہ آج کل لگتا ہے ایسا کہ جو کر رہے ہیں وہ اسٹیٹس پہ لگا کے جو دنیا کو دکھانا ہے۔ بعض لوگ تو شاید جو سنا ہے، ہمیں تو اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ سب کے اسٹیٹس چیک کریں، اپنا اسٹیٹس ٹھیک کر لیں، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، لیکن ابھی کھانا شروع نہیں کیا، پہلے اس کی فوٹو کھینچ کے دنیا کو دکھانی ہے۔ ابھی تیار ہو کر پارٹی میں یا کہیں محفل میں گئے نہیں، فوٹو کھینچ کے دنیا کو دکھانا ہے۔ تو ان حرکتوں سے بھی پرہیز یوں کریں کہ خام خواہ لوگوں کو۔ اسی طرح بیوی کا یہ کوئی چاہیے احتیاط کہ شوہر اگر شکی مزاج ہے تو ضرورت کیا اس کے سامنے کسی سے اتنی لمبی لمبی بات کرنے کی، ماں سے بھی بات کر رہی ہیں، بہن سے بھی کر رہی ہیں، جو سسرال میں ہیں تو آپ احتیاط کریں، سسرال کے جو بھی معاملات ہیں تو خام خواہ ان کو موقع ملے گا یہ۔ اسی طرح جیسے وہ نہیں آپ نے جو کہا کہ شک کرنے کا موقع نہ دیں، یا اس طرح احتیاط کریں۔ آپ کو طالب علم ہے، امتحان دے رہے ہیں یہ، اب امتحان دیتے دیتے بار بار نیچے دیکھیں، اوپر دیکھیں، نیچے دیکھیں، اوپر دیکھیں، کیا پتہ ان کی گردن میں درد ہے بیچارے، یا وہ مسلسل دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ اب ان کی یہ حرکت جو نا ٹیچر کو تو وہ جو ہے نا شک میں مبتلا کر دے گی، یہ ہو نہ ہو یہ نقل کر رہا ہے، نیچے کیوں دیکھ رہا ہے، بار بار نیچے کیوں دیکھ رہا ہے یہ۔ تو واقعی اس طرح اب انسان ہے بالفرض، اب چلو جو نابینا ہے اس کا تو کیا کہنا، سارے تو نابینا نہیں ہیں۔ اب جیسے کہ اپنی نگاہوں کو کنٹرول رکھے، کہیں جا رہے ہیں تو گھر کے معاملات، یا کوئی خواتین ہیں، نامحرم عورتیں ہیں اس طرح کی، ان کی طرف نظر، کسی کے گھر کی طرف تو نیک اعمال میں بھی کہ کھڑکیوں سے جھانکنا کرنا، یہ نیت جو بھی ہو، لیکن باقی اس طرح کی حرکات اور سکنات نہ کریں کہ سامنے والا شک میں مبتلا ہو۔ یہ بعض حساس مقامات ہوتے ہیں کہ جہاں پر سیکیورٹی والے کو بندہ خود شک میں مبتلا کرتا ہے۔ کیا بات ہوئی، کیا مثال دی آپ نے۔ اسی طرح وہ چور ڈاکو کو کون شک میں مبتلا کرتا ہے؟ بندہ خود ہی مبتلا کر، بار بار جیب میں ہاتھ ڈالے گا، یہاں ہاتھ ڈالے گا، تو آپ خود سامنے والے کو شک میں مبتلا کر رہے ہیں کہ لگتا ہے بھائی بندے کے پاس کچھ ہے۔ اسی طرح حساس مقامات پر بھی اپنے آپ کو نارمل رکھیں۔ بعض لوگ اتنے کنفیوز ہو جاتے ہیں، پہلی بار سفر ہوتا ہے تو وہ کبھی کہاں ہاتھ لگا رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں، تو اس پریشانی کی بنا پر بھی سامنے والا جو ہے وہ شک میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ لگتا ہے بھائی یہ یا تو کوئی جاسوس ہے یا کوئی اس کے پاس کوئی اس طرح کی چیز ہے۔ تو اپنے آپ کو دیکھیں، بچائیں گے تو سدا سخی رہیں گے، ورنہ یہی بے احتیاطی سامنے والے کو شک میں مبتلا کرے گی۔ اب آپ کے پاس ہے کچھ بھی نہیں، لیکن بلا وجہ آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا، بعضوں کا سامان آپ کا سارا باہر نکلے گا۔ تو اپنے آپ کو نارمل رکھیں اور سامنے والے کو شک میں مبتلا نہ کریں۔ یہ وسیم بھائی جو فراز بھائی مثال دے رہے تھے نا،
تو مجھے وہ آیا ذہن میں کہ کہیں سفر کرتے ہیں، جیسے ایئرپورٹ گئے یا کہیں چیکنگ ہوتی ہے، اس طرح کے چیک کرتے ہیں یہ، تو بعض اوقات ہم گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، اب وہ ماحول نے سکھایا، تربیت ماحول ہی کرتا ہے یہ. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، بعض اوقات ہم گاڑی میں سب کو کہتے ہیں کہ جو بھی چیک کرنے آ رہے ہیں، پولیس ہے یا رینجر سے، جو بھی چیک کر رہے ہیں یا چیک پوسٹ لگی ہوئی ہے، تو میں بعض اوقات یہی کہتا ہوں سب نارمل بیٹھے رہیں. آپ گھور کے اگر ان کو دیکھیں گے نا، وہ تھوڑا سا گھبرائیں گے، تو کچھ ہو نہ ہو، جیسے فراز بھائی نے فرمایا، ان کو لگے گا کچھ ہے. نارمل بیٹھے رہیں. بعض اوقات ان سے آنکھیں نہیں ملاتے ہیں، آنکھیں چراتے ہیں یا بہت زیادہ گھور کے دیکھتے ہیں سہم کے، تو واقعی اس کو آپ جو ہے نا، اور یہ ایک دعوت دے رہے ہیں کہ بھائی میرے پاس کچھ ہے. نارمل رہیں. جب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو کیوں اس طرح کی حرکات اور سکنات کر رہے ہیں یہ؟ تو بعض اوقات انسان کا فیس امپریشن، باڈی لینگویج، کچھ کہا کچھ بھی نہیں، حرکت کچھ بھی نہیں کی، لیکن آپ کا فیس امپریشن، باڈی لینگویج جو ہے وہ آپ کو کسی کو شک میں مبتلا کر سکتی ہے. اسی طرح بچہ ہے، بچے ہوتے ہیں، الماری میں ہاتھ ڈالا، چیز نکال لی، پیسے نکال لیے بالفرض. اچھا وہ چیز اور پیسے نہیں نکال رہا تھا، بعض اوقات رکھی ہوتی ہے درازوں میں چیز اور پیسے، وہ بیچارہ دراز کی طرف گیا تھا کوئی چیز لینے کے لیے، یعنی کہ سامنے اپنا ساکس ڈھونڈ رہا تھا یا کوئی اپنی چیز لے رہا تھا، اور پتہ چلا والدہ کو یا والد کو یا بڑے بہن بھائی کو، اوئے چیز نکال رہا ہے، اوئے کیا نکال رہا ہے، اوئے پیسے نکالیں پرس میں سے. یہ تو یہ واقعی اس طرح کے معاملات سے، خیر بچے تو کیا سمجھیں گے یہ. تو بہت سارے ایسے واقعات اب ذہن میں آ رہے ہیں کہ بندہ جو ہے ایسے مقام پر جو ہے وہ احتیاط کرے. یہ کیا فرمائیں گے وسیم بھائی؟ میں بالکل یہ عرض کروں گا، اور وہی والی بات کہ نگران شورا ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مبہم نہ رہا کریں. واہ. تو یہ بھی چیزیں جو ہے نا یہ شک پیدا کر دیتی ہیں. صحیح صحیح. یعنی جو مبہم آدمی ہے نا، مبہم آدمی کا مطلب اگر میں آسان الفاظ میں کہوں کہ وہ اتنا اپنی اس کی ایکٹیویٹیز اتنی، جسے کہتے ہیں کہ اندر ہی اندر ایسی ایکٹیویٹیز ہیں کہ سامنے والا دیکھ کر کلیئر نہیں ہو پاتا کہ آپ چاہتے کیا ہیں، آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں، آپ کا ذہن کیا ہے، آپ کا مزاج کیا ہے، تو ابھی آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. تو وہ سامنے والا محسوس نہیں کر پاتا. بات کریں گے ادھوری کریں گے، کام کریں گے ادھورا کریں گے. تو اب سامنے جو فرد ہوتا ہے اس کو فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ میں ان سے کیا بات کروں. یعنی آپ نے اپنے آپ کو اتنا مبہم رکھا ہوا ہے. تو یہی مبہم آدمی ہوتا ہے جو سامنے متعلقہ جو فرد ان سے رابطے میں ہے اس کو شک میں، شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیتا ہے. ابھی جیسے کہ حضور آپ نے ارشاد فرمایا ابھی کہ چیکنگ والے معاملات، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دفعہ ہم ایک سفر میں تھے، ہمارے اساتذہ جات مجلس کے حوالے سے ہمارا سفر تھا بہت پہلے. رکن شورا عقیل مدنی صاحب ہمارے ساتھ تھے، تو حضرت آگے گاڑی میں تھے، ہم پیچھے 2-3 اسلامی میں بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک مقام پر جانا ہوا تو ایسے ایک سیکیورٹی والوں نے گاڑی روکی، کیونکہ رات کا سفر تھا ہمارا، کافی رات ہو چکی تھی. تو انہوں نے روکی، تو اب وہ جیسے ہی قریب آئے تو ہم اس وقت اپنا مدنی لباس میں تھے سب. تو رکن شورا نے ان کو دیکھتے ہی کہا کہ حضور کیا حکم ہے، کیا باہر آ جائیں ہم؟ یعنی مسکراتے ہوئے ان کو کہ حضور باہر آئیں، چیکنگ کروانی ہے. تو بس اتنا ہی جملہ کہنا تھا کہ باہر آ جائیں، چیکنگ کروانی ہے. تو ان کا کہنا نہیں مولانا صاحب آپ بیٹھیں، معذرت ہم نے آپ کی گاڑی روک لی، آپ جائیے. یعنی وہی والی بات کہ وہ انہوں نے جس شک کی بنیاد پہ گاڑی کو روکا ہوگا کہ یار پتہ نہیں کون لوگ بیٹھے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ نے ان کو ایک تاثر دیا نا کہ حضور حاضر ہیں، آپ ارشاد فرمائیں باہر آ جائیں، انہوں نے کہا نہیں ہے مولانا صاحب کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں. تو مطلب یہ کہ آپ اپنے آپ کو اتنا ریئل رکھیں، اتنا کلیئر رکھیں، اتنا صاف اور شفاف رکھیں کہ سامنے والے کو شک کرنے کی گنجائش ہی نہ ہو. تو اگر اس کیفیت میں اپنے آپ کو انسان رکھے نا تو بہت سارے لوگوں کے شکوک و شبہات سے ہی بچ سکتا ہے. یہ بالخصوص ان افراد کے لیے بات کی جا رہی ہے کہ جو اپنی ایکٹیویٹیز سے لوگوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیتے ہیں. بس اپنے آپ کو کلیئر رکھیں، شفاف رکھیں، انشاءاللہ الکریم کہیں پر کوئی شک والی بات پیدا ہی نہیں ہوگی. آپ صحیح بالکل. تو اس انداز پر چلتے رہیں، اللہ پاک خیر کرے گا. میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام گھر اور معاشرہ، اس میں جو آج ٹاپک ہے شکوک و شبہات. تو ایک تو یہ کہ شک پیدا ہو جاتا ہے، اور ایک یہ کہ دانستہ کسی کے عیب تلاش کیے جاتے ہیں، خامیاں تلاش کی جاتی ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اے وہ لوگو جو زبانوں سے تو ایمان لے آئے ہو مگر تمہارے دل میں ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کو ایذا مت دو اور نہ ان کے عیوب تلاش کرو، کیونکہ جو اپنے مسلمان بھائی کا عیب تلاش کرے گا اللہ پاک اس کا عیب ظاہر فرما دے گا، اور اللہ پاک جس کا عیب ظاہر فرما دے تو اسے رسوا کر دیتا ہے اگرچہ وہ اپنے گھر کے تہ خانے میں ہو. تو لوگوں کے عیب بھی تلاش نہ کریں، تجسس میں نہ پڑیں، کسی کی ٹو میں نہ لگیں. یہ اور یہ شکی مزاج کرتے ہیں. شکی مزاج میں ایک چیز یہی ہوتی ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے، وہ ٹو میں لگتے ہیں، تجسس کرتے ہیں. یہ
عیب تلاش کرتے ہیں. تو اس کا ایک علاج یہ بھی بتایا ہے کہ پازیٹیو رہیے, حسن ظن, اچھا گمان, ریلیکس. نہیں ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں, کوئی بات نہیں, ایسا بندہ نہیں ہے. نہیں, ایسا پازیٹیو مائنڈ بندہ اپنے گھر کو بھی سکون میں رکھتا ہے, سب ریلیکس اس کے ساتھ, اس کا بزنس, جاب, اس کے کولیگس یہ ریلیکس رہتے ہیں. پازیٹیو مائنڈ میاں بیوی دونوں ہیں تو گھر دیکھیں کیسا پرسکون ہے. والد اور بچوں کا رشتہ, بیٹوں کا رشتہ, اولاد کا رشتہ, پازیٹیو مائنڈ ہے, نہیں میرا بچہ ایسا نہیں ہوگا. یہ پازیٹیو مائنڈ سوچ جو ہے یہ بندے کو ایک حوصلہ بڑھاتی ہے, آگے بڑھاتی ہے, اس کو ایک اسٹیمنا دیتی ہے. اور نیگیٹو سوچ, منفی سوچ, شکی مزاج, بدگمانیاں, بہتان, الزام تراشیاں, ایسا شخص فارغ ہی نہیں ہے, کیونکہ اس کا دماغ چل رہا ہے, سیدھا نہیں چل رہا, الٹا چل رہا ہے, الٹا چل رہا ہے, فارغ ہی نہیں ہے وہ, یہ کیوں ہوا, وہ کیوں ہوا. پھر یہ شکی مزاج لوگ ہیں نا, ان کا شک بڑھتے 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 بہت بڑھ جاتا ہے. یہ جو ہے وہم کی بیماری میں پڑ جاتے ہیں, یہ وہمی ہو جاتے ہیں, ہر چیز کو نیگیٹو لیتے ہیں. پھر یہ عجیب و غریب بعض اوقات ایسی بیماریاں لکھی ہیں کہ ان کو پھر بیماری ہو جاتی ہے, بھولنے کی بیماری ہو جاتی ہے, ذہنی امراض بڑھ جاتے ہیں, ان کا جو ہے وہ ڈپریشن ان کا ہو جاتا ہے, ان کا اسٹریس لیول بڑھ جاتا ہے, ان کو جو ہے اینزائٹی ہو جاتی ہے, ان کی نیند پوری نہیں ہوتی ہے, ان کو بھوک نہیں لگتی ہے, بہت ساری اس طرح کی بیماریاں ان کو ہو جاتی ہیں. یہ بیماریوں کا گھر ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین. تو اپنے آپ کو بچائیے, خوش رہیے, خوش رکھیے. فراز بھائی کیسے خوش رہیں, کیسے خوش رکھیں بھائی؟ میں یہ عرض کروں گا کہ جو رشتہ داری ہے یہ اللہ پاک کی بڑی نعمت ہے, اور اس کے اندر ایک نیچرلی بندے کے اندر محبت ہوتی ہے. صحیح. یہ جو نیچرلی جو محبت ہے نا, اس کے اندر گیپ نہ آنے دیں. بعض اوقات یہ جو غلط فہمیاں, شک, بدگمانیاں یہ گیپ کی وجہ سے ہوتی ہیں. اگر وہ گیپ آپ ختم کر دیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو شک کا اور جو یہ بدگمانیوں کا جو ایک عادت پڑی ہوئی ہے یہ ختم ہو جائے گی. یعنی گیپ کیا ہے کہ بھائی بات کو کلیئر کرنا نہ کرنا, بیٹھنا اور ڈسکس نہ کرنا. بعض اوقات بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو ڈسکس کرنے کے دوران ہی وہ کلیئر ہو جاتی ہیں. بعض اوقات کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ چل رہا ہے, اب وہ بیٹھے, بات چیت شروع ہوئی, پتہ چلا کہ بھائی جو میں سوچ رہا تھا وہ معاملہ ویسا نہیں تھا. تو یہ جو اپنے باپ بیٹے کے درمیان بعض اوقات اتنا گیپ ہوتا ہے کہ باپ جو ہے وہ باہر سے سن کے آ رہا ہے بیٹے کے متعلق, بیٹا جو ہے وہ باپ سے متعلق باہر سے سن کے آ رہا ہے, پھر ایک دوسرے کے درمیان بدگمانیاں اور دشمنیاں اور دوریاں پیدا ہوتی ہیں. تو ایسی مطلب مضبوطی رہے رشتوں کے اندر کہ جو بات ہو کلیئر کٹ ہو, اور اپنے جو دوسرے رشتہ دار ہیں ان کے اوپر اتنا اعتماد بھی آپ بحال کریں. بعض اوقات اعتماد اتنا کمزور ہوتا ہے کہ کسی نے بھی کچھ بھی آگے کہا اور ہماری جو رسی پہلے ہی اتنی کمزور ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے. اس رسی کو مضبوط کریں. دیکھیں یہ رشتہ داری جو ہے نا یہ دوسرے لوگوں کی طرح نہیں ہے. رشتہ اور غیر جو آدمی ہے اس میں فرق ہے. یعنی اپنے اپنوں کے درمیان اتنا اعتماد اور مضبوطی پیدا کریں کہ کوئی آگے درار نہ ڈال سکے. بعض اوقات لوگوں کو پتا ہوتا ہے یار میں نے بس اتنی سی بات کرنی ہے اور ان کے درمیان جو ہے نا ایسی لڑائی ہوگی کہ لوگ دیکھتے رہیں گے. ایسے کئی موٹیویشنل سٹوریز ہوتی ہیں کہ دوست ہیں, بھائی ہیں, ان میں آپس میں اتنی محبت ہوتی ہے کہ کوئی ان کے درمیان کوئی لڑائی پیدا نہیں کر سکتا, کیونکہ ان کے درمیان گیپ نہیں ہوتا. جو بھی ہوتا ہے ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں, ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں, اور آنے والے شخص کو جو ہے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یار یہ فتنہ بنے گا ہمارے لیے, سن بھی لیتے ہیں لیکن اس پر عمل درآمد نہیں کرتے, اس باتوں پر ایگزیکیوشن نہیں کرتے. لیکن جن کے درمیان رشتوں میں کمزوری ہوتی ہے, اعتماد نہیں ہوتا, تو فوراً ان کے درمیان لڑائی جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں. تو اچھی دوستی ہو یا بھائی ہو آپس میں, بہنیں ہوں, کوئی بھی رشتہ ہو, اس میں اعتماد پیدا کریں, اور یہ ایک ذہن میں بٹھا کے رکھیں کہ یار جو ہمیں جو غلط فہمی میں مبتلا کر رہا ہے, جو ہمیں نیگیٹو تھنکنگ کی طرف لے کر جا رہا ہے, اس کی طرف ہمیں نہیں جانا. ہمیں جو ہمارا جو محبت کا جو رشتہ ہے اسی کو قائم رکھنا ہے. اگر کوئی معاملہ ہوگا تو میں ان سے کنسرن پرسن سے کلیئر کر لوں گا. امید ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. اور آپ یقین کریں کہ یہ بھی ایک طریقہ علماء نے بتایا ہے کہ اگر کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی پیدا ہونے لگے تو حسن ظن کا راستہ کیا ہے, اصل حسن ظن ہے کیا, یہی ہے نا کہ اپنے ذہن کے اندر اچھا گمان قائم کرنا کہ نہیں یار ایسا ہو ہی نہیں سکتا, میں اس کو جانتا ہوں, میری اس سے دوستی ہے, میں اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں, یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. حسن ظن کو تبھی تو حسن فرمایا گیا کہ حسن الظن من حسن العبادہ, کہ حسن ظن جو ہے یہ بہترین عبادت ہے کہ سامنے والے کے بندہ اچھا گمان قائم کر رہا ہے کہ نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا, اور شریعت نے بھی ہمیں اسی کی تعلیم دی ہے. تو میں پھر وہی کہوں گا کہ رشتوں میں مضبوطی پیدا کریں اور اعتماد کی جو ایک ہے اس کو روش کو بحال کریں. انشاءاللہ کوئی آپ کے درمیان لڑائی پیدا نہیں کر سکے گا اور بدگمانی کا راستہ انشاءاللہ بند ہو جائے گا. کیا بات ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین, جس طرح فراز بھائی نے بھی فرمایا, اور واقعی جو شکی مزاج لوگ ہوتے ہیں, بدگمان رہتے ہیں, ان کا کانفیڈنس لیول بھی نیچے آتا ہے,
خود اعتمادی ہوتی ہی نہیں، ان کے اندر فیصلے کی قوت بھی چلی جاتی ہے. بہت سارے اس کے معاملات ہیں کہ فیصلے کی قوت نہیں ہوتی، ڈبل مائنڈ رہتے ہیں، کنفیوز رہتے ہیں، کیونکہ یہ شکی مزاج ہیں. یہ کسی معاملے پہ جم بھی نہیں پاتے، مضبوط فیصلہ بھی نہیں کر پاتے، ان کا اعتماد بھی خراب رہتا ہے، یہ کروں نہیں کروں، کیونکہ یہ شکی مزاج ہیں، کسی معاملے پہ ٹھہرتے ہی نہیں، کسی سے مطمئن ہوتے ہی نہیں، ان کے پاس کوئی ملازم بھی نہیں ٹکتا ہے. یہ بعض اوقات بہت ساری خرابیاں اس کی، بہت ساری خرابیاں ہیں. تو اللہ پاک بس ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پروگرام میں میرے مدنی چینل کے ناظرین کوئی نہ کوئی ہم ویڈیو کلپ بھی لیتے ہیں نصیحت اور اس کے لیے، تو آئیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو کلپ. انسان جب شکی ہو جاتا ہے تو اس کا گھر تباہ ہو جاتا ہے، اس کے کاروبار میں بڑی مشکل ہو جاتی ہے، اس کو ہر کسی پہ شکی ہونے لگ جاتا ہے. اس کو یہ لگتا ہے گھر والے کہاں گئے تھے، وہ کس سے فون پہ بات کر رہے تھے، دروازے پر کون آیا تھا، اچھا میں کام پہ جاتا ہوں پتہ نہیں گھر پہ کون آتا ہے. یعنی آپ سوچیں کہ خود ہی اپنی زندگی اجیرن کر رہے ہیں، اتنا سوچیں گے اچھا یہ پیسے اس کو کیوں دیے. کاروبار کے اندر بھی اپنے مینیجر پہ بھروسہ نہیں ہے، اپنے کیشیئر پہ بھروسہ نہیں ہے، اپنے بچوں پر بھروسہ نہیں ہے کہ نہیں پتہ نہیں یہ پیسے ڈبو کے آ جائے گا. اگر اس طرح زندگی گزاریں گے تو نہ فیملی اچھی رہے گی، نہ کاروبار ٹھیک کر سکیں گے، نہ اچھا دوستوں پر بھی شک ہو رہا ہوتا ہے، یہ مسکرایا ہے نا تو کچھ سازش کر رہا ہوگا، اچھا یہ نہیں مسکرایا نا تو یہ میرے خلاف ہے. اب بندہ سوچے اس کے سامنے مسکراؤں یا خاموش رہوں، اس سے ہاتھ ملاؤں تو اس کو پرابلم، نہ ملاؤں تو اسے مسئلہ، گھر دعوت پر بلائیں تو پرابلم، نہ بلائیں تو مسئلہ. ایسے لوگ تنہا رہ جاتے ہیں. اچھا دوسروں کا کیا بگاڑیں گے، اپنا بھی بیڑا غرق کر لیتے ہیں، فیملی الگ پریشان ہوتی ہے. تو خدا اپنے اندر سے یہ نکالیں. سارا معاشرہ جو ہے وہ آپ کو دھوکہ دینے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا، سارے گھر والے آپ کو چیٹ کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے. آپ دل بڑا رکھیں، اور لوگوں کی بھی فیملیاں ہیں، اور لوگوں کے گھر والے بھی باہر جاتے ہیں، ان کے گھر والوں کو بھی اور بہت سارے کام ہوتے ہیں، سب کے گھروں میں ٹیلی فون کالز آتی ہیں، سب کے جو ہے وہ مینیجرز یا لوگ کام اپنے باس کا سنبھالتے ہیں، اور بھی لوگ پیسے لے کر جاتے ہیں اور صحیح جگہ پر دے کر آ جاتے ہیں. اتنا شک کریں گے، اتنی جو ہے نا وسوسے پالیں گے تو زندگی آپ کی برباد ہو جائے گی، آپ خود ٹینشن میں آ جائیں گے. اور پھر سکون کے لیے ٹیبلٹ لیں گے اور ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. بھروسہ رکھیں، اللہ سے مدد مانگیں. جو دعائیں لکھی ہیں نبی پاک کی دعائیں ہیں حفاظت کی، وہ دعائیں پڑھ لیں، لیکن برائے کرم اپنے آپ کو شک سے نکالیں. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں محسن بھائی کہ 60 سال کی ان کی بیوی ہو گئی ہے، 60-65 سال کی بیوی پر بھی شک کرتے ہیں. اب وہ عورت کہتی یا تو مجھے مار دو جان سے، اس عمر میں بھی مجھ پر اگر شک کرنا ہے تو اب وہ افراد سوچیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. کتنی بڑی یہ دل آزاری ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کسی عورت پر، اچھا یہ عورتوں کے لیے بھی ہے، کسی عورت یا کسی مرد کے لیے اس سے بڑی جس کو کہیں تکلیف کی بات کیا ہوگی کہ اس کا شریک حیات اس کے کردار پر شک کرے. تو برائے کرم اس طرح شکی مزاج نہ بنے، بات بات پر ایسی باتیں نہ سوچیں، اپنے آپ کو ایزی رکھیں اور کرنے والے کاموں میں بھی ایزی کر لیں. جی میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ بھی نصیحت ہے، یہ بھی آپ نے جو دیکھا، یہ بھی ایک اس میں تربیت کا ایک انداز ہے. یہ تو دعوت اسلامی اسی طرح جو ہے وہ سکھاتی ہے، اسی طرح تربیت کرتی ہے. تو بس اسی طرح سیکھتے رہیں، آگے بڑھتے رہیں، اپنے آپ کو اچھا بناتے رہیں. میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام میں کبھی ہم یہ نیک اعمال میں سے کوئی نہ کوئی نیک عمل لیتے ہیں، اور نیک اعمال کے مطابق زندگی ہوگی تو زندگی اچھی ہوگی، ستھری ہوگی، مزیدار ہوگی، نیکیوں بھری زندگی ہوگی. تو آئیے دیکھتے ہیں آج کا نیک عمل کیا ہے. نیک عمل نمبر 7. کیا آج آپ نے کم از کم 2 اسلامی بھائیوں گونگے بہروں کو انفرادی کوشش کے ذریعے مدنی قافلے، نیک اعمال اور ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کی ترغیب دلائی؟ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی کی دعوت دینا صدقہ ہے. حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمیوں کو 360 جوڑوں پر پیدا کیا گیا ہے، تو جس نے اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ اور استغفر اللہ کہا اور مسلمانوں کے راستے سے پتھر، کانٹا یا ہڈی ہٹا دی اور نیکی کا حکم دیا اور برائی سے منع کیا اور یہ کام 360 مرتبہ کیے، تو وہ اس دن اس حال میں رات گزارے گا کہ اس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا ہوگا. لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اس مبارک کام میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں اور برائی سے منع کریں. اب نیک اعمال کا رسالہ نکال لیجئے. اگر اس نیک عمل پر عمل ہے تو خانے کو فل کر لیجئے، اور اگر خدا نخواستہ اس نیک عمل پر عمل نہیں ہے تو عمل کی نیت کر لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم.
تو جی میرے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک بس ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے، اللہ پاک جو ہے ہمیں نیک اعمال کا عامل بنا دے۔ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ بالکل ختم کے قریب ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ آج کے موضوع سے متعلق ہمارے دونوں پیارے پیارے مبلغین، کوئی مدنی پھول، کوئی ایسی بات، کوئی نصیحت کی بات، کوئی اصلاح کی بات ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ جو آج ہمارا موضوع ہے شکوک و شبہات۔ تو وسیم بھائی کچھ مختصراً نصیحت آخر میں آپ فرما دیں۔ جی میں یہی عرض کروں گا کہ لوگوں کی خوبیاں تلاش کریں، واہ، بس جس کو دیکھیں نا اس کی خوبیوں کو تلاش کریں، انشاءاللہ شکوک و شبہات سے نکل جائیں گے۔ اچھا، خوبیاں تلاش کس طرح کرنے کی کیفیت بنے گی؟ اس کے لیے اپنے اعمال کو اچھا کریں۔ فرمایا کہ جب کسی شخص کے اعمال برے ہو جائیں تو اس کے گمان بھی برے ہو جاتے ہیں۔ اللہ یعنی جب وہ اپنے اعمال کو برا کر رہا ہوتا ہے نا، اس کی سوچ بھی بری ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا اپنے اعمال کو اچھا کر لیں، اپنے کاموں کو اچھا کر لیں، اپنے معاملات کو نیک کر لیں، انشاءاللہ سوچ بھی نیک ہو جائے گی، شکوک و شبہات سے بھی نکل جائیں گے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واقعی زبردست بات فرمائی کہ اپنے اعمال اچھے کر لے تو سوچ اچھی ہو جائے گی، سوچ اچھی ہو جائے گی تو سارے کام اچھے ہو جائیں گے۔ اچھا سوچے گا اچھا ہو جائے گا، برا سوچے گا تو برا ہو جائے گا، اور جو برا ہوگا لوگ اس سے دور بھاگیں گے، اس کے دنیا اور آخرت دونوں داؤ پہ لگ جائے گی۔ یہ فراز بھائی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو کیا نصیحت فرمائیں گے اب آخر میں؟ میں یہی عرض کروں گا کہ سوشل میڈیا کو اپنا مقتدا اور پیشوا نہ بنائیں، علماء اہل سنت کو اپنا پیشوا بنائیں۔ بعض اوقات چیزیں اس طرح دکھائی جاتی ہیں کہ بندہ شک میں مبتلا ہو جاتا ہے، پہلے اس کا وہ ذہن نہیں ہوتا، لیکن کوئی ویڈیو دیکھ لی، کوئی اس طرح کی چیز دیکھ لی تو سوچتا ہے کہ یار ہو سکتا ہے میرے گھر میں بھی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے، میری بیوی بھی یہ کرتی ہو۔ تو ان چیزوں پر تھوڑا سا آپ بیریئر لگائیں، ہر چیز کو اپنے موبائل میں نہ آنے دیں، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی پرسکون گزرے گی۔ کیا بات ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے فراز مدنی بھائی نے جو فرمایا واقعی اس پر پورا ایک ٹاپک ہم کہتے بھی رہتے ہیں، پھر کہنے میں حرج نہیں ہے کہ موبائل کو اپنا جو ہے وہ پیشوا نہ بنائیں اور ہر رہنمائی موبائل سے نہ لیں، ورنہ ایک تو اخلاقی خرابی، اعمال کی بھی خرابی، پھر اس میں عقیدے کی بھی خرابی ہو سکتی ہے کہ اس کو سنا اس کو سنا، یہ بھی ٹھیک تو وہ بھی ٹھیک، تو یہ بھی کچھ کہہ رہا ہے وہ بھی کچھ کہہ رہا ہے، تو اللہ نہ کرے کہ ایمان میں خرابیاں پیدا ہو گئی، عقیدے میں خرابیاں پیدا ہو گئی، عقیدے کے معاملے میں شک میں پڑ گئی ہے۔ تو آخر میں اس میں فراز میں عرض کروں گا یہ کہ بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ ایک تو شک دنیاوی معاملات میں ہے، کاروبار میں ہے، لین دین میں ہے، میاں بیوی کے تعلقات ہیں۔ ایک شخص کیونکہ سوشل میڈیا پہ تو کون کیا بول رہا ہے اس کو دین کے دال کا پتہ نہیں ہے، وہ مذہبی حلیہ بنا کر یا اس کا مذہبی گیٹ اپ ہے یا نہیں ہے، موٹیویشنل اسپیکر بن کر یا جو بھی اس کا گیٹ اپ ہے، دو چار باتیں اس طرح کی بندہ متاثر ہو گیا۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ ریسرچ کرنی ہے، نئی نئی چیزیں تلاش کرنی ہے، سرچنگ کرنی ہے، کسی نے ویسے ہی ویڈیو کے لیے بھیج دیا، یار تھوڑا اس کو بھی سنا کرو، یار تھوڑا اس کو بھی سنا کرو، یہ تو اللہ نہ کرے اس طرح کی خرابیوں میں بڑھ کر اور عقیدے میں شک پیدا ہو گیا تو کیسے بچے بندہ؟ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں اور اس سے کہیں بھی نہ جائیں۔ دعوت اسلامی میں کیا نہیں ہے، سب کچھ آپ کو دعوت اسلامی میں ملے گا۔ آپ یقین کریں باہر کی ہوا اتنی خراب ہے کہ ہلکا سا جھونکا آتا ہے اور بندے کو اڑا کر لے جاتا ہے۔ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، حالات بڑے نازک ہیں۔ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آئیں اور مدنی مذاکرے کو لازمی دیکھیں۔ امیر علیہ سنت جو تربیت فرماتے ہیں نا، تو یہ شک و شبہات سارے ختم بھی ہو جاتے ہیں اور دل میں عقیدہ راسخ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہم نے کئی افراد دیکھے ہیں کہ جو ادھر ادھر بعض اوقات چلے بھی جاتے ہیں نا، امیر علیہ سنت کی ایک ترغیب سن کر، امیر علیہ سنت کی ایک بات سن کر واپس آ جاتے ہیں اور پھر ساری زندگی اس پہ قائم رہتے ہیں۔ تو سوشل میڈیا کی ہوا نہ لگنے دیں اور عقیدہ اہل سنت پر قائم رہیں۔ بعض اوقات ایسے مشاہدات ہیں کہ وہ نیچے جاتے جاتے اتنی پستی میں چلے گئے کہ معاذ اللہ کفر میں پڑے جاتے ہیں۔ تو یہ بالکل ان سب باتوں کا ایک ہی حل ہے کہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں، مدنی مذاکرے دیکھتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو دین کا بھی فائدہ ہوگا اور دنیا کا بھی فائدہ ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، واقعی ہمارا اتنا اسٹیمنا نہیں ہے، جیسے الیکٹریشین بندہ نہیں ہے، وہ لائٹ کے اندر کرنٹ کے اندر کیسے وائر کے اندر ہاتھ ڈالے گا، کرنٹ لگ جائے گا۔ تو ہمیں تو علم ہے نہیں نا، ہم تو عام عوام ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے دین کے معاملے میں اس کو بھی سرچ کریں، اس کو بھی سرچ کریں، اس کو بھی سنیں، اس کو بھی سنیں۔ یک در گیر اور محکم گیر، ایک در پکڑ مضبوطی کے ساتھ پکڑ، جو در وہ در بدر۔ تو ہمارا اتنا اسٹیمنا نہیں ہے، ہماری اتنی سمجھ نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے کسی کی کوئی غلط بات دماغ میں پھنس گئی اور ہم کنفیوز ہو گئے، شک میں مبتلا ہو گئے، پھر کسی سے رہنمائی لی نہیں، تو نہیں، ادھر ادھر نہیں جانا۔ الحمدللہ بڑی پیاری بات فرمائی فراز بھائی نے کہ دعوت اسلامی میں کتنا کانٹینٹ ہے۔ دعوت اسلامی کا سوشل میڈیا ہے، آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے، مدنی چینل ہے، مفتیان کرام کے بیان ہے، مفتی قاسم صاحب کا درس قرآن ہے، نگران شورا کے بیان آتے ہیں، حاجی عبدالحبیب بھائی کے بیان آتے ہیں اور مبلغین کے ہیں۔
مدنی چینل کے اور پروگرامز ہیں، بالخصوص امیر علیہ سنت کا مدنی مذاکرہ، یہ تو بہت بڑی نعمت ہے اس دور میں کہ امیر علیہ سنت ہر ہفتے کو مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، اور الحمدللہ کیسی روحانی، علمی، ادبی، اخلاقی ہر طریقے سے تربیت ہوتی ہے، بچوں کی بھی، بڑوں کی بھی، بوڑھوں کی بھی۔ تو مدنی مذاکرہ اپنی زندگی میں لازم کر لیں۔ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عافیت دے میرے مولا، عافیت مولا، معاشرہ ہو، گھر ہو میرا،